الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا جد الحسن والحسین. معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ عنقریب دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے رحمتوں والے مہینے رمضان المبارک کی آمد ہے. یہ ماہ مکرم قرآن کریم کی تلاوت کرنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات و برکات دوسروں تک پہنچانے کے بے شمار مواقع میسر کرتا ہے. روزہ، نماز، قرآن کریم، نوافل، دیگر اذکار و اوراد انسان کے اندر تقوی اور خوف الہی پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں. آئیے ہم سب مل کر رمضان المبارک کا استقبال کریں اور اس رمضان المبارک کے مبارک لمحات کو بہترین انداز میں گزارنے کا عہد کریں. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. یہ آیہ مبارکہ روزوں کی فرضیت کا بیان ہے. روزہ شریعت اسلامیہ میں اس بات کا نام ہے کہ مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بنیت عبادت کھانا پینا اور مجامت ترک کر دے. اس آیہ مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ جو عبادت ہے یہ قدیم عبادت ہے، اور روزہ جو ہے وہ ہجرت نبوی کے دوسرے سال فرض ہوا. روزہ انسان کو تقوی اور پرہیزگاری کا درس دیتا ہے، اور یہ ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ گناہوں کا سبب نفس امارہ ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لعمارۃ بالسوء. اور روزہ رکھنے سے یہ نفس جو امارہ ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. لہذا فرضیت صوم کی اس پیاری حکمت کے بارے میں اللہ رب العزت اسی آیہ مبارکہ کے جو آخری الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: لعلکم تتقون. تم پہ اور پہلی امت روزے فرض کیے گئے تم پہ جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. لیکن حکمت اس کی کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں روزے کا مقصد اعلیٰ اور اس کی سخت ریاضت کا پھل یہ ہے کہ تم متقی اور پاک باز بن جاؤ. ورنہ روزہ تم رکھو لیکن اس رکھنے کے ساتھ اللہ کے احکامات پہ برے کاموں سے بچنے کی تم کوشش نہیں کرو گے تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
اور دیکھو کہ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو حلال چیزیں انسان کے سامنے ہوتی ہیں، ان حلال چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا لیکن انسان چھوڑ دیتا ہے۔ بعین ہی یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ جس طرح اللہ کے حکم پہ صبح سے لے کر شام تک ایک بند کمرے میں ہو تم، اور کھانے کی چیزیں بھی میسر ہے اور تم کھا نہیں سکتے، کیوں کہ یہ حلال چیزیں اللہ نے اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک کھانے سے منع کیا ہے، لیکن جو پرماننٹلی حرام چیزیں ہیں وہ تم کیے جا رہے ہو۔ جھوٹ اللہ نے روزے کی حالت میں یا نہ روزے کی حالت ہر حال میں منع کیا ہوا ہے، غیبت سے منع کیا ہوا ہے، زنا سے منع کیا ہوا ہے، ہر طرح کے گناہ سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہوا ہے، اور پھر تم اس حکم کی، اللہ کے حکم کی عدولی کرتے ہو، تو اس روزے کا، اس عبادت کا فائدہ نہیں ہوا کوئی۔ تو اللہ یہ پریکٹس کروا کے انسان کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح تم حلال چیزوں کی میرے حکم پہ ایک وقت سے لے کر ایک خاص وقت تک پریکٹس کرتے ہو، نہیں کھاتے ہو، اسی طرح تم ہر طرح کے حرام سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ، وہی بات، فلیس للہ حاجت، کہ فرمایا جس نے روزہ رکھنے کے باوجود قول الزور، جھوٹی بات کو نہ چھوڑا، اس نے روزہ رکھا ہوا لیکن جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ رکھا، کھانا اللہ نے منع کیا، کیوں کہ اللہ کو حکم ہے، حالانکہ حلال ہے وہ، اور جھوٹ حرام چیز ہے، گناہ ہے، اور ہر حال میں اللہ نے اس سے منع کیا۔ فرمایا جو حلال چیز ہے وہ اللہ کے حکم سے تو تم نے چھوڑ دی ہے، اور جس حرام سے اللہ نے منع کیا اس کو کرے جا رہے ہو، تو تمہارے روزے کا کیا فائدہ؟ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، اور جھوٹ پر اور اس پر عمل نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ، پھر اللہ کو تمہارے بھوکا رہنے کی یا پیاسا رہنے کی کیا حاجت ہے؟ مقصد تو یہ ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم متقی بنو۔ اگر وہ تقوی کی پریکٹس نہیں کر سکتے ہو، نیکی کی روح کو پانے کی کوشش نہیں کر سکتے ہو، تو پھر بھوکا اور پیاسا رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان الصیام لیس من الطعام والشراب، روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کھانے اور پینے سے رک جائے، روزہ کیا چیز ہے؟ فرمایا ولیکن من الکذب والباطل واللغو، جھوٹ سے، بری باتوں سے اور بے حیائی سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی فضیلت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کا جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، شعبان المعظم کے آخری دن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، اپنے صحابہ کو خوشخبری سنا رہے ہیں، قد جاءکم شہر رمضان، میرے صحابیوں رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لا رہا ہے، شہر مبارک، بڑا عظمت اور برکت والا، مبارک میں یہ الفاظ سید الانبیاء صلی اللہ، آپ نے شاید سنے ہو کئی دفعہ، لیکن اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے میں دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ فرمایا شہر مبارک، بڑی برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے، افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں تم پہ روزوں کو فرض کر دیا، اور پھر یفتح فیہ ابواب الجنہ، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور اللہ رب العزت جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينِ، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس میں ایک عظیم رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو آخری الفاظ ہیں بڑے بڑے دردناک اور بڑے وہ عظمت والے الفاظ ہیں۔ فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس ماہ مبارک اور اس رات کی عظمت سے محروم ہو گیا وہ محروم ہی ہو گیا، وہ کچھ نہیں پا سکا۔
اور مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ازل سے لے کر تقوی حاصل کرو، ازل سے لے کر آج تک قیامت تک۔ یہ تو وعدہ ہے نا، اللہ رب العزت تقوی کا، نیکی کا، پرہیزگاری کا، اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، لیکن انسان ہے کہ وہ گناہوں کی دلدل کی طرف نفس امارہ کی پیروی کرتے ہوئے آگے جا رہا ہے۔ اور قرآن کریم نے بارہا بتایا کہ جو گناہوں کی طرف لے کے جا رہی ہے تمہیں، وہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اب اللہ رب العزت ان آیات مقدسات میں اپنے بندے کی خوبیوں کو، اپنے بندے کی جو کوالٹیز ہیں ان کو بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ میں نے شیطان کو کہا نا کہ عبادت سجدہ کرو آدم کو، حکم دیا اسے، ایک حکم اللہ رب العزت نے دیا، تو اس نے کیا کیا؟ قال اسجد لمن خلقت طینا، میں اس کو سجدہ کر دوں جس کو تو نے مٹی سے، کیچڑ سے بنایا ہوا ہے۔ اور پھر قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، دیکھیں اب اللہ رب العزت کا اور شیطان، یہ آیا بیان کرنے کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ آیا مبارکہ میں نے کیوں پڑھی ہے۔ اب اللہ رب العزت کا اور شیطان کا مقام، جس طرح نہیں ہم ایک دوسرے سے مکالمہ کرتے ہیں، مکالمہ ہو رہا ہے، قال ارأیت الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا، میں وہ شیطان کہہ رہا ہے جس کو تو فضیلت دے رہا ہے، جس انسان کو، اگر تو مجھے مہلت دے نا تو میں دیکھوں یہ کیسے تیری عبادت کرتا ہے۔ یہ نہیں کر سکے گا، جیسے نہیں ہم آپس میں مکالمہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو کہتے ہیں تو اس پہ بھروسہ کر رہا ہے، اس کی اصلیت میں جانتا ہوں، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے، دیکھو میں کیسے اس کو پھیر دیتا ہوں، اس کی اصلیت بے نہیں۔ شیطان کہتا ہے تو انسان کو مجھ پہ فضیلت دے رہا ہے، کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ، مجھے مہلت دو نہ ذرا، لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، سارے کے سارے اس کی اولاد کو میں سامنے لے آؤں گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ رب العزت آگے سے فرماتا ہے قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی، جا تو جس کو مرضی لے کے آ، اگر وہ تیری پیروی کریں گے تجھے اور ان سب کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اور پھر اللہ رب العزت اب آگے اللہ چیلنج دے رہا ہے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، فرمایا اپنے سارے گروہوں کو اکٹھا کر لے، وَاسْتَفْزِزْ، جتنی تو طاقت لگا سکتا ہے لگا لے، بِصَوْتِكَ، آواز کے ساتھ، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اپنے گھڑ سواروں کو لے آ، سب کو لے آ، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے مالوں میں، ان کی اولاد میں بھی تو شامل ہو جا، وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا، اپنے جھوٹے وعدے تو کرتا جا، اور اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ دوستو گناہ کی طرف جتنی بھی آپ ہماری جو انسان مائل ہوتا ہے نا، اس کا اینڈ جو ہے وہ ناکامی ہے، خائب و خاص، جیسے نہیں وہ کہتے جوا کھیلنے والا انسان کبھی امیر نہیں ہو سکتا، کبھی سکون میں نہیں جا سکتا، گناہ کرنے والا انسان کبھی لذت اور سکون کی زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ وہ قرآن جو کہہ رہا ہے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور پھر اگلا فکرہ بڑا حوصلہ افزا ہے، سارا اللہ نے، شیطان نے ایک بات کہی، اللہ نے اس کا جواب دیا، اب اللہ رب العزت فرماتا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، لیکن جو میرے بندے ہیں نا، جو میرے عبادت گزار ہیں، جو مجھ پہ یقین رکھ، کتنا پیارا جملہ ہے، میرے بندے۔ اور آج کسی اعلیٰ منصب پہ بیٹھا ہوا کوئی بندہ کسی کو کہہ دے نا تو میرا ہے، تو انسان پھولے نہیں سماتا۔ اب یہاں پہ خالق کائنات فرمایا ان عبادی لیس لک، ان پہ تیرا بس نہیں چلے گا۔ اللہ نے کہا تو ان کی اولادوں میں شامل ہو جا، شیطان کو کہا تو ان کی جانوں میں شامل ہو جا، تو ان کے کانوں میں شامل ہو جا، ہر طرح کا اللہ رب العزت نے اسے اختیار دے دیا، تو جس طرح مرضی کر شامل ہو جا، لیکن اس کے باوجود ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، اور ساتھ ہی بتا دیا میرے بندوں کے لیے میں کافی ہوں۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کون سی ذات ہے جو تم، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ تم تقوی اختیار کر کے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی صف میں شامل ہو جاؤ۔ ہم اس صف میں، اس لائن میں، اس گروپ میں شامل ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں،
یا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ ہم نے محاسبہ کرنا ہے اور اس رمضان المبارک میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور اس کا تیاری کیجئے اس کی۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، بڑی خوبصورت حدیث ہے، دیکھیں نا کیسے اللہ رب العزت یہ سودا اللہ کی بارگاہ میں بکتا ہے، کہیں اور نہیں بک سکتا۔ فرمایا سیام رمضان بھی عشرتی اشہرین، اور روزے 30 دن کے رکھتے ہو، اللہ کہتا ہے میں تمہیں 10 مہینوں کا ثواب عطا کرتا ہوں، میں تمہیں 10 مہینوں کا ثواب عطا کرتا ہوں۔ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے۔ اور پھر فرمایا وَسَيَامُ السِّتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ، آئے ہائے ہائے، اور جو شوال کے تم 6 روزے رکھتے ہو نا، اللہ فرماتا ہے میں 2 مہینوں کے روزوں کے ثواب تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو اب یہی کہا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے پیچھے شوال کے 6 روزے رکھے، اللہ فرماتا ہے میں ایسے تمہیں ثواب عطا کروں گا جیسے تو نے 12 کے 12 مہینوں روزوں میں سر۔ اپنے آپ کو تیار کیجیے، بڑا سوکھا سفر ہے لیکن کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نا ابتدا کرنی مشکل ہے، یہ دنیا کا دستور ہے نا کہ کوئی بھی آپ چھوٹے سے لے کر بڑا کام کر لیں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے سے پوچھ، تعلیم کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے پوچھ، پلاننگ کے ذریعے ہم کام کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں۔ ہر بندہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ہر بندہ یہ ایک ترتیب دے کے اپنے وقت کو آگے چلتا ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی اپنے بچوں کو بٹھا کے یہ تربیت اور یہ ترتیب دینے کی، یہ پلاننگ کرنے کی کوشش کی، بچوں کل ہم نے مر جانا ہے اور پھر کیا جواب دینا ہے۔ وہ کئی دفعہ ہمارے استاد یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج 5 سال کے بچے کو کہو نا یار یہ فون ہے، اس کے فیچرز کے بارے میں مجھے بتاؤ، تو وہ جو آپ کو بھی نہیں نہ پتہ وہ سارے بتائے گا کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے ہے۔ اور اگر اس سے یہ پوچھ لو نا کہ نماز میں یہ غلطی ہوگی یا تو میں کیا کروں گا، وہ بنیادی مسائل ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں پتا۔ دوستو یہ جو ایام ہیں ان میں عہد کیجئے کہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، خود بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی دین کی طرف راغب کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے اللہ فرمائے۔